خیر، ایمان کی بات ہو رہی تھی. ارے بھائی کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ کون سی چیز کو ایمان کہہ رہے ہو آپ؟ رات دن آپ دعا کرتے یا اللہ میرا ایمان سلامت کر دے، میرا ایمان سلامت کر دینا، میں مروں تو میں ایمان لے کر جاؤں دنیا سے. وہ کون سی چیز ہے جو تو لے کر جائے گا؟ تو سنو حضور کیا فرما رہے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم لوگوں میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام جہان سے پیارا نہ ہو جاؤں. یعنی میں ان ہر چیز سے پیارا نہ ہو جاؤں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ یہ تو حضور نے کہا ہے. اللہ سے پوچھ لو اللہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہتا ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حضور نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ سارے جہان سے مجھ سے پیار کرو، اولاد سے بھی، ماں باپ سے بھی زیادہ. مجھ سے محبت ہوگی تو ایمان ملے گا. معلوم ہوا ایمان نمازوں کا نام نہیں ہے، ایمان حج اور زکاتوں کا نام نہیں، ایمان زیادہ ذکر فکر کرنے کا نام نہیں. ایمان کا تعلق حضور سے محبت کا جتنی بھی ہے آپ کے پاس جتنی ہے. اور قرآن کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے تو سارا معاملہ ہی ختم کر دیا، ختم. قل ان کان آباؤکم، تمہارے باپ ماں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے، تمہارا مال، تمہاری تجارتیں، تمہارے گھر، محل ہو یا جھوپڑی، کیا یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں؟ اللہ و رسولہ ہی. اللہ نے صرف اپنا نام نہیں لیا. ان چیزوں کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ان چیزوں کی ضرورت تو رسول کو ہے. مگر اللہ نے اپنا نام شامل کر کے اپنا اور رسول کا نام، احب الیکم من اللہ و رسولہ، کیا یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں؟ تو پھر راستہ دیکھو عذاب کا، میرے عذاب کا راستہ دیکھو. کیا تم ان چیزوں کے لیے جہاد نہیں کر سکتے، قربان نہیں کر سکتے؟ تو پھر راستہ دیکھو میرے عذاب کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کیونکہ یہ فاسق لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ نے ہدایت رکھی نہیں.